الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعده ولا شريعة بعد شريعتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم۔ قابل صد احترام عزیزان من، بزرگان دین، معززین علاقہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور مہمانان گرامی، آج کی یہ محفل اور آج کی یہ پروقار اور خوبصورت اور بارونق تقریب اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ حضرت نے بہت ہی کم وقت میں اور اچانک اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ خوبصورت تقریب کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی اس محفل میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ اور حضرات صحابہ کرام۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہر کوئی یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گویا وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے اور وہ سب سے بڑا محب رسول ہے اور عشق رسول اور عشق مصطفیٰ سب سے زیادہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرنا ہے اور قرآن کریم کے اوراق کو پلٹنا ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا حضرات صحابہ کرام جو امت کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہے اور ایک معیار ہیں، انہوں نے عشق رسول کا حق کیسے ادا کیا تھا اور حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو کیسے پورا کیا تھا اور وہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے پہ کیسے پورے اترے تھے۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عشق مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے تو عشق مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے جناب صحابہ کو سمجھنا پڑے گا اور جناب صحابہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لانا ہے اور اگر دین کے تقاضوں پہ حقیقی معنوں میں عمل کرنا ہے تو صحابہ کرام جیسا کردار اپناؤ۔ تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عشق رسول کیسے کیا ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر جناب آخری صحابی ابو طفیل عامر تک دیکھتے ہیں کہ سن 1 ہجری سے لے کر اس سے پہلے جناب حضور کی بعثت کے اعلان سے لے کر 110 ہجری تک جناب صحابہ اس سرزمین پہ زندہ رہے ہیں۔ انہوں نے عشق رسول کا حق کیسے ادا کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا جناب سیدنا صدیق اکبر
پر ایمان لائے، حضور کے دروازے پہ دستک دی اور حضور سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اعلان کیا ہے، آپ نے کسی بات کا اظہار کیا ہے؟ حضور نے کہا میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور اپنی بعثت نبوت کا اظہار کیا ہے۔ صدیق اکبر بغیر کسی چوں چرا کے حضور کی تصدیق کرتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جناب صدیق اکبر رسول کے لیے مار کھا رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بیت اللہ میں حضرت صدیق اکبر کو مارا جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عمر فاروق کعبہ لے کر جاتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عمر فاروق قدموں میں گر جاتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عمر بن فاروق اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو آئے اور مقابلہ کرے اور حضور کے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو چودھری ثابت کرے، لیکن کوئی راستے میں نہیں آتا، کوئی سامنے نہیں آتا۔ یہ حضرت عمر کا کردار عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت عثمان اپنی دولت دے دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ تبوک میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر عہد نامہ لکھتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب ابو تراب سے پکارا جاتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ سعد بن ابی وقاص حضور کا دفاع کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر بدر کے میدان میں سائبان بنے ہوئے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جناب ابو دجانہ نے اپنی کمر کو، پیٹھ کو، اپنے جسم کو خون سے لہو لہا کر دیا اور اپنے جسم کو چورا چور کر دیا اور حضور کا دفاع کر رہے ہیں، حضور کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جناب صحابہ کی 1.25 لاکھ صحابہ کی مثالیں دیکھتے چلے جاؤ۔ حضرت سعید بن یزید حضور کے پانی بچا ہوا استعمال کر لیتے ہیں، اس سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بدر میں 14 صحابہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عہد میں 70 صحابہ قربان ہوتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عہد میں 70 صحابہ زخمی ہوتے ہیں اور شہادت کی تمنا کرتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ خندق میں 19 صحابہ شہید ہوتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ تبوک کے لیے مال دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ خندق کے لیے مال دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ قرآن کو لکھ رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ قرآن کو لکھ رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ قرآن کو جمع کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے محافظ بنے ہوئے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے داعی بنے ہوئے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ مجاہد بنے ہوئے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ افلاس میں ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ فقر میں ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ بھوک میں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ صاف کیا ہوا ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بیرے روحہ خرید رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میدانوں میں جا رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جنگوں میں جا رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ کارزار میں جا رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول آرڈر دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، ایک صحابی رسول کا قدم ایک پاؤں مسجد کے اندر ہوتا ہے، ایک پاؤں مسجد سے باہر ہوتا ہے، وہ صحابی وہی بیٹھ جاتا ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے حکم پہ، رسول کے حکم پہ، رسول کے آرڈر پہ لبیک کہتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کی آواز بنتے ہیں، رسول کی پکار بنتے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، رسول کی حمایت کر رہے ہیں، رسول کے دین کے داعی بنے ہوئے ہیں، رسول کے ساتھ استقامت ہے، رسول کے ساتھ جنگوں میں ہے، میدانوں میں ہے، جہاد میں ہے، ہجرت میں ہے، نصرت میں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ قرآن لکھ رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور بابا قرآن کا شاہد نزول بن رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ورود قرآن بن رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے کہنے پر اپنی چادر جلا دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کی صرف ناگواری پر اپنا گھر منہدم کر دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ صرف رسول کی ناگواری پر اپنی داڑھی مبارک کا ایک بال بھی جانے نہیں دیتے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے کہنے پر اپنے کپڑوں کو پیغام لگا دیتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کے حکم پر مسکراتے ہیں، جب رسول مسکراتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اس دن سے زیادہ ہمیں کسی دن خوشی نہیں ہوئی جس دن رسول نے فرمایا تھا
المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو دجانہ احد کے میدان میں دفاع کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، نیزہ چلا رہے ہیں، اپنی پیٹھ دشمن کے سامنے ہے، جسم چورا چور ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا، دفاع کر رہے ہیں، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، خون کے قطرات نکل رہے ہیں، جسم چھلنی ہو چکا ہے، سارے اعضاء جواب دے چکے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، عزم کا اظہار کیا ہوا ہے، حضور سے محبت کا اور وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جاؤ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے ہر صحابی کی مثال دیکھتے چلے جاؤ، ہر صحابی الگ۔ عشق مصطفیٰ کی دنیا میں ایسا موسم ہے کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صدیق اکبر الگ عشق مصطفیٰ میں ہے، فاروق اعظم الگ عشق مصطفیٰ میں ہے، عثمان غنی الگ عشق مصطفیٰ میں ہے، اسرا مبشرہ الگ عشق مصطفیٰ میں ہے۔ جناب امیر معاویہ حضور کے بالوں کو، حضور کے ناخنوں کو اپنی وفات تک 50 سال محفوظ رکھتے ہیں، اور محفوظ رکھ کر اپنی قبر میں اس کو صاف رکھنے کا وصیت کرتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جناب صحابہ رسول کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ رسول کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنتے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ باوجود اسلحہ نہ ہونے کے، باوجود سامان نہ ہونے کے، باوجود آسائش نہ ہونے کے، باوجود راحت نہ ہونے کے، باوجود ساز و سامان نہ ہونے کے، حضور کا ساتھ دے رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، احد میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، خیبر میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، تبوک میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، حنین میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، جرموک میں جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ ہے، حدیبیہ میں ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عمرۃ القضاء ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ اپنے حلق کر لیتے ہیں، قصر کر لیتے ہیں، احرام اتار لیتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جاؤ 1400 سالوں پیچھے صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، عشق مصطفیٰ کا حقیقی حق جس طرح صحابہ نے ادا کیا، نہ کل کوئی ادا کر سکا تھا، نہ آج کوئی ادا کر سکا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا۔ صحابہ عشق مصطفیٰ ہیں، اور عشق مصطفیٰ صحابہ ہیں، صحابہ میں عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ میں صحابہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک عشق مصطفیٰ کا حق انہوں نے ادا کیا، اور ایک عشق مصطفیٰ کے تقاضوں پہ وہ پورے اترے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام نے اپنے نام نہیں لیے، صرف دعوے نہیں کیے، صرف انہوں نے پرچم نہیں لگائے، صرف انہوں نے لائٹیں نہیں لگائی، صرف انہوں نے زبانی دعوے نہیں کیے، انہوں نے اپنے جسم دے کر اور اپنا خون دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں۔ آج سے ہم یہ عہد کریں، ہر شخص یہ عہد کر کے جائے گا کہ ہم نے صحابہ کرام کی طرح عشق رسول کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کرام جیسا کردار ادا کریں گے اور عشق مصطفیٰ کی وہ مثال قائم کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں حقیقی ایمان والے کہلائیں گے۔ انہیں گزارشات پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔